الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز حاضرین اجتماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا. جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، ان تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو، انسان کو مکرم بنایا، مشرف بنایا، عظمت والا بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری بنا. حضرت آدم علیہ نبینا الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں. اگر کوئی نبوت کا، رسالت کا دعوے دار ہے تو دنیا میں اس سے بڑا فراڈ، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ آپ خاتم النبیین ہیں. نبوت کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا سلسلہ میرے ذریعے سے ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات نازل فرمائے، مختلف قسم کے معجزات عطا کیے. آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. کنکریوں نے آپ کی مٹھی میں کلمہ شہادت کہا، توحید کی گواہی دی. درخت چل کر کے آ جایا کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا. جہاں پانی نہیں وہاں پانی ابل جایا کرتا تھا. کٹورے میں تھوڑا پانی اور آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ لی تو اس میں چشمہ ابل جایا کرتا تھا. سینکڑوں آدمی کے لیے وہ پانی کافی ہو جایا کرتا تھا. انہی معجزات میں سے
سے اہم معجزہ جو ابدی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ قرآن کریم ہے، کلام اللہ ہے۔ اس قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تلفظ فرمایا ہے، خود تکلم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کو کلام اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہا جاتا ہے، اللہ کی بات کہی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، قرآن نے جا بجا خود اعلان کیا اپنے مخالفین کے لیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ اگر تمہیں رتی برابر بھی شبہ ہے اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کہ محمد نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے اس کو کھڑا ہے، تم اس کو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں اور ناول بتلاتے ہو، تو تم بھی تو محمد کی طرح ایک انسان ہو، فاتوا بسورۃ، ایک چھوٹی سی سورت تم لے کر کے آ جاؤ، اور اگر ایک آدمی دو آدمی سے کام نہیں بنتا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جتنے گرو گھنٹال ہیں، چیلے چپاٹے ہیں، تمام کو جمع کر دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم سے یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ کام تم سے نہیں بن رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کلام کی صداقت پر یقین رکھو، اس کو سچا کلام مانو اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا تسلیم کرو۔ اور مزید نیچے اتر کر کے جب دیکھا کہ سورت بھی ان سے نہیں بن پا رہی ہے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ارے اس جیسی کوئی ایک ہی بات پیش کر دو، ایک ہی کلام پیش کر دو۔ ایک کلام نے ان سے نہیں بن پایا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک بہت بڑا ادیب تھا اس زمانے میں، اس نے اس چیلنج کو قبول کیا، اس کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا گیا اور وہ اس کمرے میں بیٹھ کر کے رات و دن محنت کر کے لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ایک جملہ بناتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر جملہ یہ ہے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر جملہ یہ ہے، مہینوں گزر گئے، اخیر میں وہ عاجز ہو کر کے اس نے ایک جملہ لکھا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس زمانے میں سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لکھ کر کے چشمہ کر دی گئی تھی، لٹکا دیا گیا تھا کہ یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسی کے مثل پیش کرو۔ تو اس کے نیچے جا کر کے لکھا لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ چھوڑیے وہ پرانی باتیں ہیں، دور حاضر میں کئی ایسے نامور مورخین، نامور دانشمند، نامور عقلاء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں خامیاں نکالنے کی کوشش کی۔ جب وہ خامیاں نکالنے کے لیے آئے تو دیکھ رہے ہیں قرآن چیلنج کر رہا ہے لا ریب فیہ، کہہ رہے یہ تو ایسا کلام ہے جس میں رتی برابر شبہ نہیں ہے، کہاں سے اس میں کمیاں ہو سکتی ہے؟ پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اب وہ عاجز ہو جا رہا ہے اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک نہیں انیک مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی۔ تو ایسا ہوا جس کلام اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کلام اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں دیا؟
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. امی کہتے ہیں جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. جس سماج اور جس معاشرے میں مکہ المکرمہ میں اللہ نے آپ کو بھیجا تھا ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. پھر وجہ بیان فرمائی کہ آپ پر اللہ نے کتاب نازل کیا ہے. اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے اسے پڑھ کر کے بتائیں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو سکھائیں، ان کے معنی اور مفاہیم کو بتائیں. قرآن کریم کے اولی جو مصباح تھے اہل عرب، ان کی مادری زبان عربی تھی. وہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے تھے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمانا چاہا. ہمارے اور آپ کی زبان عربی نہیں ہے. ہمیں عربی پڑھنے کے لیے ان کے متعلقات کو پڑھنا پڑتا ہے، قواعد کو پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہمیں عربی سمجھ میں آتی ہے. پھر جا کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا پیغام نازل کیا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا قرآن کریم کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. قرآن کریم کا جو پہلا حق ہمارے اوپر ہے وہ یہ کہ اس کی تلاوت کریں. یتلو علیہ آپ کا فرض منصبی بیان فرمایا. قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں. تلاوت میں الفاظ کی تصحیح، الفاظ کو صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا یہ بھی داخل ہے. تو ان کے الفاظ کو ہم صحیح کریں اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں. عربی کی یہ نزاکت ہے کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، الٹ پھیر کی وجہ سے معنی کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے. بسا اوقات نماز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. غالباً علامہ شافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حمالۃ الحطب کی جگہ حمالۃ الحطب پڑھ دے تو کے بجائے نہ پڑھ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ظاہر بات ہے کہ آپ تو پڑھ رہے ہیں کہ تا پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو قرآن صحیح کرنا ہے. ہم لوگ انگریزی تو اتنی پڑھ لیتے ہیں کہ فر پڑھ لیتے ہیں اور فر بولنا آ جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی طرف ہماری یہ توجہ نہیں ہو پاتی. قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں. قرآن کریم میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. ہم نے بتایا کہ عربی میں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو پتہ کرنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ انگریزی میں خط آیا ہے بیٹے کا لندن سے، تو پڑھیں گے اس میں کیا لکھا ہے. ویزا آیا انگریزی میں تو انگریزی پڑھنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، معلوم کریں کہ کس چیز کا ویزا ہے. غلط سے ویزا آیا عربی میں ہے تو دوسرے کے پاس پہنچ کر کے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کس عمل کا ویزا ہے، کس کام کا ویزا ہے. اور ہزاروں سال سے ہمارے درمیان قرآن ہے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے کیا پیغام ہمارے نام بھیجا ہے. ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ جان جا تلقین فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا ان کی عقلوں کے اوپر تالا کر رہے ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی.
سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم میں جو پیغام آیا ہے، جو عوامی ہیں، جو نواہی ہیں، یعنی کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو وہ کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ آج قرآن کریم کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جنہیں ہم زندگی میں اپنا رہے ہیں، اور نہ اپنانے کی وجہ یہ ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمارے نام کیا پیغام بھیجا ہے، کیا حکم ہے، اس سلسلے میں کیا رہنمائی قرآن نے فرمائی ہے۔ اب اس کو نہ جانتے ہیں، جب جانتے نہیں تو عمل کہاں سے کریں؟ تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے قرآن کریم نے خود اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہماری شکایت کریں گے، یا ربی میرے رب ان قومی، کہ بے شک میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پسے پشت ڈالتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ اس وقت ہمارا کیا حال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا شکوہ اللہ کے دربار میں کریں گے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ اخیر عمر میں مالٹا کی جیل میں گئے۔ وہاں جیل کی سلاموں سے جب باہر نکلے ہیں تو دارالدیوبند کی دارالحدیث میں حضرت کا بیان ہوا۔ اس میں حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہیں سنیے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جیل کی تنہائیوں میں غور و خوض کے بعد دو چیزیں سیکھ کر کے آیا۔ علماء کا مجمع، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ ہمارا دوش ہو گئے کہ حضرت اس بڑھاپے میں کہہ رہے کہ سیکھ کر کے آیا ہوں، کون سی ایسی چیز باقی رہ گئی کہ حضرت سے جو اب تک حضرت نے سیکھی نہیں تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی بربادی، ان کی پستہ حالی، ان کی تباہی پر غور و خوض کیا تو اس کے مجھے دو اسباب نظر آئے۔ نمبر ایک قرآن کریم سے دوری، نمبر ایک قرآن کریم سے دوری، اور نمبر دو آپسی اختلاف و انتشار۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ قرآن کریم سے دوری اس لیے کہ قرآن کریم نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو، گروہ بندی مت کرو، فرقے میں مت بٹو، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ قرآن ہی یہ تعلیم دے رہا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھیں گے، معانی میں غور کریں گے، تب نہ جا کر کے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جماعتی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بڑے فلاں ہے، فلاں ہے، اور ہے سب کے سب طریقہ کو۔ علامہ اقبال نے فرمایا یا مولانا حالی
سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے. ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھا 2002 کے فساد میں غیروں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون وہابی ہے، کون بریلی ہے، کون سنی ہے، کون کیا ہے. بس اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے وہ اس کا دشمن ہے اور اس کو دیکھ کرنے کی کوشش کی. تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ میں نے یہ دو چیزیں سیکھی ہیں، لہذا میں نے یہ پکا ارادہ کیا ہے کہ یہ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ قائم کریں گے تاکہ لوگ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھیں. الحمدللہ حضرت کی یہ کوشش بارآور ہے، کامیاب ہے اور قریب قریب ملک کے سبھی مساجد میں کا دکان کو چھوڑ دیا جائے. مکاتب قائم ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ آخر کس کی کوششوں سے یہ چیز چل پڑی ہے. اور دوسری چیز جس میں کوتاہی پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ مساجد میں دروس قرآنیہ کا حلقہ قائم کرو. مسجدوں میں درس قرآن ہوا کرے گا. بیشتر مساجد بلکہ یوں کہیے 90% بلکہ 99% مسجدیں ایسی ہیں جس میں درس قرآن نہیں ہوگا. درس قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کریم کو الفاظ کو پڑھنا، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا اور مفاہیم کو بیان کرنا. یہ کام کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں. ہفتے میں ایک دن 2 دن کسی مستند عالم کو بلائیے، ان کو بٹھائیے اور ان سے سنیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے نام کیا پیغام دیا. اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوگا اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے. اور اتحاد و اتفاق کے تعلق سے حضرت نے بڑی کوششیں کی. جمعیت علماء کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی وجہ سے جمعیت علماء میں فرقہ واریت نہیں. آپ دیکھتے ہو کہ ان کے اسٹیج پہ تمام فرقے کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو بزرگوں، جوانوں، بچوں، آج کا جو میرا پیغام ہے وہ دراصل قرآن کریم کا پیغام ہے. وہ یہ کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھیں، سیکھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو پڑھیں، سیکھیں، علماء کے سامنے میں بیٹھیں یا علماء کو بلا کر کے ان سے دروس قرآنیہ کے حلقے لگوائیں اور جو پیغام اللہ نے ہمارے نام بھیجا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اگر یہ ہم نے کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا علاج اسی میں پوشیدہ ہے. یقینی طور پر تیرے حضور، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا خوشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. جب تک ہمارے دل پہ قرآن کریم اترے گا نہیں، ہمارے دل میں اس کی جگہ نہیں بنے گی، اس وقت تک کوئی بھی دنیا کی طاقت گرا خوشائی نہیں کر سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں. علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یقینی طور پر ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کوئی وجہ ذلت و رسوائی کی نہیں ہے. اسباب کا علم اگر ہمیں ہو گیا، وجوہات ہمیں معلوم ہو گئی، مرض معلوم ہو گیا، مرض کی دوا معلوم ہو گئی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علاج کریں، اپنی جہالت کو دور کریں، اپنی کمیوں اور خامیوں کو دور کریں، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسائیں، ان پر عمل کرنے کو زندگی کا وطیرہ اور شیوا بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا عظمت و عز جملہ جہاں آمین. بات وما علینا